اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ شہزادہ علی اصغر کی ولادت بسعادت کے موقع پر آپ تمامی حضرات اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں تبریک عرض کرتا ہوں اور جناب علی اصغر کے حوالے سے کچھ نکات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب علی اصغر انقلاب حسینی کے سب سے ننھے مجاہد ہیں اور کربلا ہمارے لیے ایک درسگاہ ہے۔ کربلا ہی نہیں بلکہ کربلا کا ایک ایک مجاہد، کربلا کا ایک ایک شہید ہم لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہے اور ہم لوگوں کو درس دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ انہی میں سے جو ایک سب سے چھوٹا شہید ہے کربلا کا، وہ جناب علی اصغر ہیں۔ جناب علی اصغر ہم کو کیا درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی کے بارے میں آپ سے یہاں پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلے تو یہ کہ جناب علی اصغر جو ہم کو درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ اس بات کا درس دیتے ہیں ہم کو کہ ضروری نہیں ہے کسی انقلاب کے لیے ایک جوان کا ہونا، یعنی کسی بھی انقلاب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے اور اس انقلاب کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی جوان ہو، کوئی بڑا ہو، نہیں، بلکہ انقلاب کو بڑھانے کے لیے اور اس کو برپا کرنے کے لیے اگر ایک چھوٹا بچہ بھی ہو تو وہ بھی اپنے اندر ایک اہم کردار، ایک اہم رول رکھتا ہے۔ یہی بات ہمیں کربلا میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جناب علی اصغر جو ایک بہت چھوٹے ننھے سپاہی ہیں انقلاب حسینی کے، وہ انقلاب حسینی کو برپا کرنے میں اور اس کو آگے بڑھانے میں امام حسین کی مدد اور نصرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم کو یہاں پر یہ درس ملتا ہے کہ کسی بھی انقلاب کے برپا کرنے میں اور اس کو آگے بڑھانے میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی جوان یا کوئی بہت قدرت مند شخص اس کے پیچھے ہو، بلکہ اگر ایک چھوٹا بچہ بھی ہے تو وہ انقلاب کامیابی اور کامرانی تک پہنچ سکتا ہے۔ دوسری بات جناب علی اصغر کے حوالے سے دیکھنے کو ملتی ہے اور ہمارے لیے ایک درس اور سیکھ ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام کی اطاعت کرنا۔ جب امام حسین نے صدائے استغاثہ بلند کی تو جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا کر یہ بتایا کہ میں اپنے وقت کے امام کی اطاعت کر رہا ہوں اور ان کی صدا پر لبیک کہہ رہا ہوں۔ ناظرین محترم، یہ کربلا کے ایک بہت چھوٹے سے سپاہی ہیں جو ہم کو درس دے رہے ہیں کہ ہمیں ہر وقت آمادہ رہنا چاہیے اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے، اپنے وقت کے امام کی صدا پر لبیک کہنے کے لیے۔ تو ہم کو یہاں سے اس کا درس ملتا ہے کہ ہمیشہ ہم کو اپنے وقت کے امام کی اطاعت کے لیے آمادہ رہنا چاہیے۔ تیسرا پوائنٹ اور تیسرا نقطہ جو جناب علی اصغر سے ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے جذبہ شہادت۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کربلا کے اندر بوڑھے بھی موجود تھے، جوان بھی موجود تھے اور بچے بھی موجود تھے۔ کربلا میں سب کے اندر جذبہ شہادت پایا جاتا تھا اور یہ جذبہ شہادت چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو، سب میں ایک طریقے سے پایا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے ہم کو جناب علی اصغر سے یہ سیکھ حاصل کرنی چاہیے کہ ہم پر کوئی مشکل وقت آن پڑے اور امام وقت ہم کو نصرت کے لیے بلائیں تو ہمیں بھی جناب علی اصغر کی طرح اپنے وقت کے امام کی صدا پر لبیک کہنا چاہیے۔
چوتھی چیز جو آپ کے سامنے بیان کرنی ہے وہ جناب علی اصغر کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جناب علی اصغر مصیبت کے وقت بھی گھبرائے نہیں، بلکہ وقت پڑے تو ہم لوگوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ جناب علی اصغر سے ہمیں درس لینا چاہیے کہ ہم کسی بھی مصیبت میں گھبرائے نہیں، بلکہ اس مصیبت کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ اور ایک اور نکتہ جو جناب علی اصغر کے حوالے سے ہم کو ملتا ہے اور ہم کو درس دیتا ہوا نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی ظالم کے سامنے گھبرانا نہیں چاہیے۔ جناب علی اصغر جب شہید ہونے لگے تو شہادت کے وقت وہ گھبرائے نہیں، بلکہ وہ مسکرائے، اور ان کے مسکرانے کے سامنے ظالم روتے ہوئے نظر آئے۔ جب بھی ہمارا مقابلہ ظالمین سے ہو تو ہم کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کا مسکرا کر اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ ناظرین محترم، یہ کچھ نکات تھے جو جناب علی اصغر کے حوالے سے ہم کو درس دیتے ہوئے اور سیکھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ان نکات کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور ہم کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔